اوور ٹو میاں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں درخواست کروں گا کہ یہ ایک بکلیٹ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اس کو پیج 16 آن ورڈ کوئی 5-6 پیجز جسٹ دیکھ لیں تو پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. باتیں تو میں نے بہت کی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھی بھی ہوں گی, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, دوسرے پہ بھی ہم نے باتیں کی ہوئی ہیں بڑی, لیکن اگر یہ آپ دیکھ لیں پھر ہمیں آسانی سے ہم بات کر لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں بھی جن ملکوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے کیے ہیں, انہوں نے جیسے جیسے ان کی آبادی بڑھتی گئی, ان کی ضرورت بڑھتی گئی, وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو ایڈجسٹ کرتے گئے. کہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ بن گیا, ہماری عصبیت بن گیا, ہمارے لیے بہت یہ سیکرڈ ہو گیا اور اب اس کو ہاتھ نہیں کوئی لگا سکتا. ہم کراچی بھی گئے تھے ہم لوگ, وہاں بھی ہم نے بات کی, پشاور بھی ہم لوگ گئے, ایبٹ آباد بھی گئے, پورا پاکستان, ایک ایکسیپٹ بلوچستان میں ابھی ہم نہیں گئے, باقی سب جگہ پہ ہم گئے. لوگوں کے مختلف جذبات بھی ہیں صوبوں کے بارے میں, لیکن ایک چیز جو میں ہر جگہ میں نے کی کہ جب عصبیت کی بات کوئی لیڈر کرنا شروع کر دے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکا. اور یہ ہمارے آپ ڈیٹا ڈریون چیزیں ہیں, اب کوئی جذباتی باتیں یہاں پہ نہیں ہیں. آپ کو اس میں بھی ڈیٹا ملے گا, ہماری ایجوکیشن کی حالت کیا ہے, ہیلتھ کے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, انفراسٹرکچر ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, جسٹس ہے, ان سب جگہوں پہ جو ہمیں جو سہولتیں ہماری صوبائی حکومتوں نے دینی تھی وہ ہم, جیسے ابھی چوہی صاحب نے فرمایا کہ آپ کوئی ورڈ انڈیکس لے لیں, ہم باٹم 10% کے اوپر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ سہولت عوام کو ہماری حکومتیں نہیں دے سکیں جو ملنی چاہیے تھی. جو دنیا کا نے جس طرح اس کو چلایا وہ میں نے آپ کے سامنے, اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ پڑھ لیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں, کویسچن آنسر میں ہمیں انشاءاللہ آسانی ہوگی. ایک ورلڈ بینک نے ورلڈ بینک کا ایک گروپ ہے, اس نے ایک رپورٹ اپنی شائع کی مارچ 2019 میں پاکستان کے بارے میں. اس کا نام انہوں نے رکھا پاکستان ایٹ 100. تو ابھی تو ہم 79 ایئرس کے ہیں, 100 سال کے ہو جائیں گے جب پہ انہوں نے کہا کہ اس میں جو ترقی پاکستان میں نہیں ہو رہی, اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں. سب سے پہلے انہوں نے جو چیز کہی وہ ان ایکوالٹیز ہیں ان ڈیولپمنٹ. ہم اگر دیکھیں, ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز بنائے ہیں پچھلے 79 ایئرز میں. ایک فیڈرل کیپٹل ہے اور 4 پروونشل کیپٹلز ہیں. کسی صوبے نے بھی دوسرا تیسرا کوئی شہر نہیں ڈیولپ کیا. میں ہر جگہ مثال تو دے دیتا ہوں, بعض دوست فیصل آباد سے جو زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, بٹ آپ 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان ہے فیصل آباد, لیکن کیپٹل سٹی نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں وہاں کوئی بنیادی سہولت جو آپ کو چاہیے وہ نہیں ہے. ہر کام کے لیے انہیں لاہور ہی جانا پڑتا ہے, حالانکہ دے آر 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان. اسی طرح ویک انسٹیٹیوشنز ہیں. جب انڈیویجول اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں. تو ویک انسٹیٹیوشنز بھی انہوں نے کہا ایک وجہ ہے جس وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکا اور آگے نہیں کر سکے گا خدا نخواستہ. پھر ڈیولوشن آف پاور ہے, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں, اس کو بھی آپ جیسے آپ کو استعمال کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کرتے. اب دنیا میں اگر آپ دیکھیں 10 بڑے ملک اگر دنیا کے ہم یہاں پہ دیکھیں, جو چائنا یا انڈیا جو بھی نمبر 1-2 کے اوپر ہے, انڈیا کے اس وقت 39 اسٹیٹس ہیں انڈیا میں, اور ایوریج پاپولیشن جو ان کی اگر ان کی پر اسٹیٹ دیکھیں تو وہ 36 ملین کے قریب ہے, 3.5-4 کروڑ کی ایوریج اگر آپ دیکھیں. بڑی اسٹیٹس بھی ہیں ان کی, ایوریج ان کی یہ بنتی ہے. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں ہماری ایوریج اگر تینوں صوبوں کی کریں تو وہ 6 کروڑ بنتی ہے, بٹ اگر آپ اپنے صوبوں کی فارمیشن دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گی ٹوٹلی لاب سائڈڈ ہے. ایک پنجاب ہے جو پورے پاکستان کا 52% آبادی وہاں پہ ہے, اور اسی لیے شاید صاحب گالا بھی پہنی ہے نا پنجاب میں
کیونکہ وہ 52% ہے تو ریسورسز بھی 52% اس کے پاس جاتے ہیں، تو اس کو گالی پڑتی ہے کہ جی یہ سب کچھ پنجاب کھا گیا. حالانکہ اگر آپ غریبوں کا نمبر دیکھیں تو وہ نمبر پنجاب میں ہی سب سے زیادہ آپ کو ملے گا، کیونکہ آبادی بھی وہاں پہ سب سے زیادہ. تو غربت ہر صوبے میں ہے، ایک جیسی ہے، بیڈ گورننس ہر جگہ ہے اور ایک جیسی ہے. باقی ملکوں نے کیا کیا، میں نے آپ سے عرض کیا، انڈیا نے کے 39 پروونسز ہیں، چائنا کے 31 ہیں، اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ کو پتہ ہے ان کی 50 اسٹیٹس ہیں. انڈونیزیا جو 275 ملین کا ملک ہے، اس کے 34 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، وہ چوتھا بڑا ملک ہے دنیا میں آبادی کے تناظر میں. ہم کوئی 24-25 کروڑ ہیں اور ہمارے شروع سے آج تک 5 ہی پروونسز ہیں. یہ بھی شروع سے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ بعض جگہ ہمارے دوست کہتے ہیں جی صوبوں کی بڑی پرانی تاریخ ہے، جی سینکڑوں سال کی. یہ کوئی سینکڑوں سال کی تاریخ نہیں ہے. اگر آپ پنجاب کو دیکھیں، ایک زمانے میں پنجاب تھا ہی نہیں، ملتان صوبہ تھا. اور اگر ہمارے اپنے بھی اور ایک زمانہ آپ دیکھیں پشاور پنجاب کا حصہ تھا، اور پھر آپ بہاولپور تو ابھی ہم نے پاکستان بننے کے بعد اس کو شامل کیا اپنے صوبے میں. وہ تو الگ سے اسٹیٹ تھی. کلات ایک الگ سے اسٹیٹ تھی، بلوچستان کا حصہ تو نہیں تھی اس طرح سے. اس طرح بہت ساری آگے مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو یہ صوبے ریسنٹ فنومینا ہے اور ہمیں بڑے عزیز ہیں صوبے، لیکن اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے تو ہمیں اور زیادہ عزیز ہوتے. اس وقت بعد صوبوں کی یا باؤنڈریز کی بجائے ہم پبلک کے ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سہولت کیسے ملے گی. ان صوبوں نے اگر سہولت دے دی ہے تو ہمیں ہمارا کیس ہی نہیں، ہم بات ہی نہیں کر رہے کوئی. بٹ اگر لوگ، جیسے میں نے کہا بہت ساری آگے مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو یہ صوبے ریسنٹ فنومینا ہے اور ہمیں بڑے عزیز ہیں صوبے، لیکن اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے تو ہمیں اور زیادہ عزیز ہوتے. اس وقت بعد صوبوں کی یا باؤنڈریز کی بجائے ہم پبلک کے ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سہولت کیسے ملے گی. ان صوبوں نے اگر سہولت دے دی ہے تو ہمیں ہمارا کیس ہی نہیں، ہم بات ہی نہیں کر رہے کوئی. بٹ اگر لوگ، جیسے میں نے کہا کہ آپ کوئی بھی ورلڈ انڈیکس اٹھا کے دیکھیں تو ہم باٹم 10% پہ آپ کو ملیں گے. وہاں تک اگر ہم پہنچ گئے ہیں تو وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت ساری تجاویز ہوں گی اپنے اپنے شعبے میں. بہت سارے لوگ یہ کہیں گے، کہیں کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ تعلیم کی کمی ہے. تو اس کو بھی جب ہم پھر دیکھتے ہیں کہ تعلیم کی کمی کیوں ہے، تو ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں ہر جگہ ویسے بھی کہتا ہوں، میں نے کیونکہ اس میں ڈیل بھی کیا ہوا ہے. 98 میں آپ کو یاد ہوگا پنجاب نے فوج بلائی تھی اپنے اسکولوں کی گنتی کرنے کے لیے. تو جو محکمہ اپنے اسکول گن نہیں سکتا تھا وہ چلا رہا ہے. گنتی کرنے کے لیے ان کو فوج چاہیے، تو چلانے کے لیے پھر کون چاہیے. 60,000 اسکولز اگر آپ لاہور میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کریں گے پھر آپ کو فوج ہی بلانی پڑے گی گنتی کرنے کے لیے. 60,000 اسکولز ہیں جی پنجاب، اور 40,000 کے قریب سندھ میں. یہ چل نہیں رہے کہیں بھی، جیسے چل رہے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. ہیلتھ میں اور گورنمنٹ پنجاب کا بجٹ میرے پاس فگرز ہیں کہ پنجاب میں 4400 پر منتھ پر چائلڈ گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. یہ تھوڑے پیسے تو نہیں ہیں، لیکن پڑھائی تو نہیں ہو رہی. ہیلتھ کی آپ بات کریں 6 ملین روپیز پر اینم پر بیڈ خرچ کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ سرکاری ہاسپٹلز میں. یہ تھوڑے پیسے تو نہیں ہیں. تو اگر آپ بجٹ دیکھیں گے صوبوں کا تو آپ کو پتہ چلے گا وسائل کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. تو سروس ڈلیوری کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اتنے بڑے سیٹ اپ کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتی. دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی. صرف ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تو یہ 10 بڑے ملک میں نے آپ کو 5 بتا دیے ہیں. ایک نائجیریا، برازیل، بنگلہ دیش، رشیا، میکسیکو، یہ بھی ہیں. یہاں بھی جو ان کے پروونسز کی تعداد ہے وہ کسی کی 36 ہے، 35 ہے. اس طرح لوگوں نے اپنے صوبے بنائے ہیں اور ہم ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو 4 ہی رکھنے. پنجاب اس وقت دنیا میں 12 ملک ہیں صرف جو پنجاب سے بڑے ہیں آبادی میں. تو یہ 13واں بڑا ملک ہو اگر یہ
خدا نخواستہ ملک ہو، یہ کہیں گے۔ 31 ملک صرف بڑے ہیں سندھ سے آبادی میں، اگر آپ دیکھیں 41 کنٹریز ہیں جو کے پی سے بڑی ہیں، اور 172 کنٹریز ہیں جو رقبے میں بلوچستان سے چھوٹی ہیں۔ تو جب میں نے بات کی تھی لاب سائڈڈ ہمارے صوبے ہیں، تو ایک آبادی میں 52% ہے، ایک تقریباً رقبے میں آدھا ہے آف پاکستان، اور آبادی 14 ملین کے قریب ہے۔ فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ نہ وہاں پہ دہشت گردی کنٹرول ہوتی ہے، نہ وہاں پہ گورنمنٹ چلتی ہے۔ اس کے ہم اے اور بی ایریا بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی واپس اے ایریا بناتے ہیں، پھر بی ایریا بناتے ہیں، لیکن روٹ کاز کو ہم نہیں دیکھتے کہ اتنے بڑے جہاں پہ ڈسٹینسز ہوں گے اور آپ کوئٹہ میں بیٹھ کے حکومت چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر چل نہیں پائے گی۔ ہم جو تجویز کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آپ ڈویژن کو صوبہ بنا دیں۔ ڈویژن کو کیوں بنا دیں؟ کیونکہ ان کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں آلریڈی۔ اگر آپ نئے صوبے نئی باؤنڈریز کے ساتھ بنانے جائیں گے تو ہمارے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ باؤنڈریز ہیں، اور ایک سوال ہوتا ہے کہ جی یہ پھر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آپ کا بہت بڑھ جائے گا، تو ہم نے اس میں پورا میتھ بھی کیا ہے اپنا۔ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ایکچولی کم ہو جائے گا۔ اگر میں اس کو آسان طریقے سے دو طرح سے بتا سکتا ہوں، ڈیٹیل میں بات آپ نے کرنی ہوگی تو کریں گے، کہ جو کمشنر آپ کا ہوگا وہ چیف سیکرٹری بن جائے گا، جو ڈویژنل کمشنر ہے، اور جو وہاں پہ آر پی او ہے وہی آئی جی بن جائے گا، اور نیچے پورا گورنمنٹ کا سٹرکچر موجود ہے۔ جو عام آدمی کا جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول ہی ہے۔ اس کے اوپر جو ایک سیکریٹریٹ ہے ایکچولی وہ پالیسی میکنگ کے لیے ہوتا ہے، اس میں مجھے نہیں جانا چاہیے، عام آدمی کو نہیں جانا چاہیے، لیکن ہماری کیونکہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ان کے پاس ہوتی ہے تو لوگ وہاں پہ لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے خیال میں ڈویژن کو جب ہم بات کرتے ہیں، ایک اس کی یہ وجہ ہے۔ دوسری جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کی اگر آپ سادہ فارمولہ میں دیکھیں تو اگر ہم پر کیپٹا کاسٹ نکالیں پورے پاکستان کی، پر کیپٹا کاسٹ ہماری کیا ہے ایڈمنسٹریشن میں، تو آپ ان کی جس طرح آبادی چھوٹی کرتے جائیں گے اس طرح اس کی ضرورت کم ہوتی جائے گی۔ آپ کو زیادہ پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انہی پیسوں میں، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کم پیسوں میں آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کم ہو جائیں گے تو آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ بھی زیادہ اویلیبل ہو جائے گا۔ یہ جو ہماری بات ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو صوبوں میں 40 محکمے بنے ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ کہیں بنے ہوئے ہیں، تو بیسیکلی ایک صوبے کو ضرورت کیا ہے؟ 16 سے زیادہ محکمے نہیں بنتے کسی صوبے میں۔ اگر ہم اس کی ضرورت دیکھیں کہ گورنمنٹ چلانے کے لیے آپ کو کتنے ڈپارٹمنٹ چاہیے تو وہ 16 بنتے ہیں۔ اس کو انہی بنیادی 16 محکموں کو توڑ کے آپ نے ایک محکمے کے 4 محکمے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے، اس میں اگر میرا خیال ہے اگر میں اپنی بات یہاں پہ ختم کر دوں تو باقی آپ کے کوسچن آنسر ہوگا، اس میں ہم باتیں کریں گے، جو چیز آپ زیادہ پوچھنا چاہیں گے وہ ہم آپ کو زیادہ بتا دیں گے انشاءاللہ۔ جی